السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ 40 نبوی، آج ہم انشاءاللہ 3 احادیث کریں گے، حدیث نمبر 9، 10 اور 11۔ چھوٹی احادیث ہیں لیکن اپنے معنی اور مطلب میں بہت بڑی ہیں۔ آئیے پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 9 ہے الحدیث التاسع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، رواہ البخاری و مسلم۔ عن حرف جر ابی مجرور ہوا، ابی ہریرہ کنیت ہے، عبد الرحمن یہ ان کا نام تھا، عبد الرحمن بن صخر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ یہ بدل ہوا ابی کا۔ رضی اللہ تعالی، رضی فعل ماضی، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، تعالی صفت لفظ الجلالہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہو کی ضمیر جاری ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، قال فعل ماضی، ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ مقولہ ہے سمعت، انا فاعل، فعل ماضی، رسول مفعول، رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقول یہ حال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، نون ہا یا مادہ، نہیت فعل ماضی، انا فاعل، نہا ینہا باب فتحہ، کم مفعول تم سب کو، اور ما موصولہ، ما نہیتکم جو جس کے بارے میں نہیتکم میں نے تم سب کو منع کیا، عنہ ہو جاری ہے ضمیر ما کی طرف، یعنی ما نہیتکم عنہ جس چیز سے میں نے تم سب کو منع کیا ہے، فاجتنبوہ، اجتنبا یجتنبو اجتناب کرنا، فاجتنبوہ امر کا صیغہ ہے انتم فاعل، اجتنبا یجتنبو اجتنبا، جو جیم نون اور با مادہ باب افتعال تھے، اجتنابن، فاجتنبوہ امر کا صیغہ ہو مفعول، وہ کیا ہے اسی ما سے، یعنی ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وما امرتکم، پھر وہی ما موصولہ، امرت فعل ماضی، انا فاعل، کم مفعول بہ میں ہا جا رہا ما کی طرف، اور جس چیز کے بارے میں میں نے تم سب کو حکم دیا ہے، فأتوا منہ، اتا یاتی آنا، فأتوا یعنی امر کا صیغہ انتم فاعل، من حرف جر، من حرف جر کا اتا یاتی کے ساتھ آنے سے ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، فأتوا منہ یعنی اس میں سے اس پر عمل کرو، مستطعتم ما موصولہ، استطاع یستطیع باب استفعال، فعل ماضی، انتم فاعل، مستطعتم جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ بہت امپورٹنٹ یہ 2 حصے حدیث کے، یہ میں آپ کو سبق میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیسے امپورٹنٹ ہے۔ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا اس سے رک جاؤ، وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ فإنما انا حرف تاکید، مائے کافہ، اہل کا فعل ماضی، اس اہل کا فاعل ہے کثرت مسائلہم، یعنی ان کے سوالات کی جو کثرت تھی، اہلک الذین من قبلہم، اہلک فعل ماضی، اہلک یہلک ہلاک کر دینا، الذین من قبلکم یہ جملہ مفعول ہے اہلک کا، الذین اسم موصولہ، من قبلکم اس کا صلہ ہو گیا، اہلک الذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان کو ہلاک کر دیا، کس چیز نے؟ کثرت مسائلہم ان کے سوال کرنے کی کثرت نے، یہ فاعل ہے اہلک کا۔ اور دوسرا کیا؟ واختلافہم علی انبیائہم، اور یہ
مسائلہم کے ساتھ یعنی کثرت مسائلکم دوسرا فائل ہے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء سے ان کے اختلاف کرنے نے، اختلافہم علی انبیائہم، تو یہ دونوں فائل ہوئے اہلکا کا۔ ما نہیتکم عنہ، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، وما امرتکم، جو تمہیں حکم دیا ہے، فأتوا منہ ما استطعتم، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ جتنی تم استطاعت ہے۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، تم سے پہلے جو تھے ان کو ہلاک کیا سوال کی کثرت نے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے نے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جی، تو اگلی حدیث مبارکہ ہے الحدیث العاشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیم ہے یہاں پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقولہ ہے، ان اللہ تعالی طیب، اسم انا، تعالی صفت لفظ الجلالہ، اور طیب خبر انا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل، قبل یقبل باب سین سے قبول کرنا، لا یقبل فعل مضارع ہوا فاعل اور وہ اللہ کی طرف، لا یقبل وہ نہیں قبول کرتا الا طیبا سوائے اس کے کہ پاک کو، یعنی اللہ تعالیٰ پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ، اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، امر خبر انا، مؤمنین مفعول امرا، امرا کا فاعل ہوا لفظ الجلالہ اللہ کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے اس چیز کا، با حرف جر اور ما اس کو مصدریہ کہتے ہیں، بما امر بہ المرسلین، سو ما موصولہ بھی ہے، ما امر بہ جس چیز کا حکم دیا، ہا جا رہا ما کی طرف، المرسلین یعنی انبیاء کو، یہ مفعول امرا، یعنی جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا ہے، مرسلین کو حکم دیا ہے، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی دیا ہے، جیسا کہ دو آیاتوں کا تذکرہ ہے، ایک سورہ مومنون کی ہے، ایک سورہ بقرہ کی ہے۔ فقالا اس کا فاعل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الرسول، یعنی اے رسولو، کلو امر کا صیغہ کھاؤ، من الطیبات پاک میں سے، وعملوا صالحا اور عمل کرو نیک، سو اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہو گیا، انتم، اس کا بھی انتم دونوں امر کے صیغے ہیں، سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 51۔ دوسرا وقالا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات، کلو کھاؤ، من طیبات ما مرکب اضافی ہے، اس جو کہ پاک میں سے، رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا ہے، رزقنا فعل ماضی، نحن فاعل، کم مفعول، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آگے کیا ہوا، ثم پھر ذکر الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ہوا فاعل، یہ ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر یذکر ذکر کرنا، الرجل مفعول ذکر کا، ثم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اب یہ اس کے حال ہے اس رجل کا، آگے چلتے ہیں اس کو لے کر، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے لیے۔ ثم ذکر الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک آدمی کا، یہ اس کا حال ہے، یطیل، اطال یطیل لمبا ہو جانا، یطیل السفر ہوا فاعل، السفر مفعول، سو اس نے لمبا سفر کیا، اشعثا یہ اس کا ایک اور حال، یہ اس کا دوسرا حال، یعنی اس آدمی کے تین حال بیان ہوئے، ایک یطیل السفر، دوسرا اشعثا اور تیسرا اغبرا۔ اشعثو یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اغبرو بھی تفضیل کا صیغہ ہے، شین عین صا مادہ غائن با را مادہ، افعالو کے وزن پر ہیں، یہ دونوں منصوب کیوں ہیں کہ یہ دونوں حال ہیں الرجل کے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جس کا سفر لمبا ہوا، اشعثا اغبرا، اشعثا کا مطلب ہوتا ہے بالوں کا بکھرا ہونا، اور اغبرا کا مطلب ہوتا ہے پھر ان بالوں کا گرد و غبار سے، یعنی گرد و غبار اس میں ہونا، یعنی آدمی ایک ہے وہ سفر کر رہا ہے کسی صحرا میں، کسی مٹی والے میدان میں لمبا سفر کر رہا ہے، آج کل تو خیر گاڑیاں آ گئی نا، لیکن آج کل جیسے ٹرینوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، اکانومی کلاس میں خاص طور پہ، صاحب ذرا میں نے بھی سفر کیا ہے، سب نے کوئی نہ کوئی اس کا کیا ہوگا، تو جب وہ ٹرین سے آپ اترتے ہیں تو سر کے بالوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے، بکھرے بھی ہوتے ہیں، اندر مٹی دھسی ہوتی ہے، یا آپ کبھی ایسے جگہ سے گزریں جہاں پر بال بھی بکھر جاتے ہیں، اس میں مٹی بھی بھر جاتی ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نقشہ کھینچا، یمد یدیہ الی السماء، مد یمد یعنی لمبے کرنا، اٹھا لینے سے مراد ہے، میم دال مادہ مد یمد باب نون سے، اس کا مطلب وہ کھینچنا بھی ہوتا ہے اور
ہاتھ اٹھانے سے مراد بھی یمد یدیہ، یعنی اب یہ ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان کے بہت زیادہ یعنی وہ قرب میں مبتلا ہے، وہ یا اللہ، پھر وہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ ہاتھ پھر یوں اٹھا لیا آپ نے آسمان کی جانب۔ یمد یدیہ الی السماء، یدی مفعول یدانی یدینی، سو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، ہوا فاعل وہی رجل۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا ربی، یا ربی، یہاں پہ یا متکلم معذوف، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، مطعم یعنی اس کا کھانا، مطعم، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اور اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا حرام ہے۔ مبتدا خبر، مبتدا خبر۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، غُذِيَ یعنی غذیہ سے مراد وہ سے کھلایا گیا، جو غذا یغذی کھانا، غذیہ کھلایا گیا، غذا سے جیسے اردو میں غذا کہتے ہیں، یہ وہی غذا یغذی باب ضرب سے۔ غذیہ مجہول کا صیغہ ہوا نائب الفاعل، بالحرامی یعنی اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام میں ہی ہوئی ہے۔ وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، انا کہاں سے یا کیوں کر، یستجاب قبول کیا جائے گا، استجابہ یستجیبو قبول کرنا، یستجابو قبول کیا جانا، ہوا اس کا نائب الفاعل لام حرف جر لذالک، یعنی اس آدمی کے لیے کیسے قبول کیا جائے گا۔ یستجاب مجہول کا صیغہ، جیم واو با مادہ باب استفعال سے، استجابہ یستجیبو سے یہ مجہول ہوا، تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے سبق میں۔ جی تو الحدیث الحادی عشرہ، 11ویں حدیث، ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما، یعنی آپ دیکھیں روایت کرنے والے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کس طرح الفاظ کو چنا۔ ان ابی محمد، سو کنیت تھی ابو محمد، ان ابی محمد الحسنی، تو یہ بدل ہو گیا ابی کا، یعنی یہ پھر خاص کر دیا کیا، اچھا یہ الحسن ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حسن بن ابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، سو ان کی کنیت ہو گئی، یہ ان کا نام ہو گیا، یہ پھر ان کے والد کا نام ہو گیا، پھر ابی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہو گیا۔ سو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سبت نواسا، سبتی رسول اللہ، سبتی مجرور کیوں کیا؟ یعنی ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبتی رسول اللہ، یہ دوسرا بدل ہوا ابی کا، یعنی نواسہ رسول، ان سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سے، وریحانتہ، اب یہ تیسرا بدل ہوا، ریحانت ان پھول کو کہتے ہیں، وریحانتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، ہی جا رہا کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس میں جو بدل ہیں وہ کتنے ہیں؟ یہ ایک الحسن، دوسرا سبت، اور تیسرا ریحانہ، یہ تین بدل ہیں ابی کے۔ سو انہما رضی اللہ عنہما، اللہ دونوں سے راضی ہوا، قالا فرمایا، اب اس کا ہوا فاعل ہے اور وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ حافظ تو، اب یہاں پہ پیش ہونا چاہیے تھا، حافظ یحفظ یاد رکھنا، انا فاعل، حافظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یاد رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی، وہ کیا ہے؟ دا ما یریبک، دا ودع یدعو، ودع یدعو چھوڑ دینا، سو امر کا صیغہ بنا تدعو، تدعو، تا ڈراپ ہوا، عین ساکن ہو گیا، کیا؟ دا، تو چھوڑ دے، سو دا امر کا صیغہ، انت فاعل، تو چھوڑ دے، ما موصولہ مفعول بن گیا، ما یریبو کا، راب یریبو، را یا با مادہ شک میں ڈالنے والا، ما موصولہ، یریبو فعل مضارع، ہوا فاعل جو ما کی طرف جا رہا ہے، دا ما یریبو کا، جو شک میں ڈال رہا ہے وہ تو چھوڑ دے، الی حرف جر، ما موصولہ مجرور ہوا، الی ما لا یریبو کا، اس کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے، لا نفی کا، یریبو کا فاعل ہوا ما کی طرف، کاف مفعول۔ سمپل، ویسے حدیث اتنی سی ہے، پیچھے پورا پھر وہ چونکہ نواسہ رسول ہیں تو پوری ایک بات بتائی گئی اہمیت جتلانے کے لیے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، تو
اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھ میں شک پیدا کرے، اس کی طرف جو تجھ میں شک نہ پیدا کرے۔ سبق میں چلتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ جی تو پہلے حدیث سے ہم سبق لیتے ہیں، ہمیں کیا حدیث سے سبق ملتا ہے؟ پہلی بات ہمیں ملی منع اور حکم میں فرق۔ منع اور حکم میں جو فرق ہے وہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس بات سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کام سے ہمیں روکا ہے نا، اس سے رکنا ہم پر فرض ہے۔ اس میں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ مستطعتم، جو تم میں استطاعت ہو اتنا رک جاؤ، نہیں، بلکہ جو منع کیے گئے کام ہیں ان سے تو رکنا آپ پر فرض ہے، لازم ہے کہ ان کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا غور تو کریں، لفظ پہ غور کریں۔ پھر آگے آپ کیا فرمایا؟ یعنی وہ دوسرے حصے میں تھا ما امرتکم بہ، جو تمہیں حکم دیا ہے فأتوا منہ مستطعتم، جو پھر میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں ان پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ استطاعت سے مراد کیا ہے اور ان احکامات سے مراد کیا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازیں ادا کی ہیں، اب ان میں سے جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اتنی کریں۔ آپ کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ ضحیٰ، توابین، اوابین یہ تمام ادا کرنی ہے، تہجد بھی آپ پر فرض ہے، نہیں، یہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہے کہ آپ اب جتنا کر سکتے ہیں۔ قرأت قرآن ہے آپ کی استطاعت کے مطابق ہے، نفل روزے رکھنے آپ کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اس پہ کیونکہ یہ بھی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کو استطاعت، اب یہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئی 5 نمازوں میں سے جتنی آپ کی استطاعت ہو، نہیں، 5 تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو فرائض میں سے ہے نا۔ استطاعت پھر آپ کی نوافل میں ہو جاتی ہے کہ آپ میں کتنی استطاعت ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں موجود ہیں۔ اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے تو بھائی روکنا لازمی ہے، یعنی ان میں آپ کو استطاعت کی حکم نہیں بلکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے رکنا ہی رکنا ہے۔ اس حدیث سے اگلا سبق، دین آسان ہے۔ اسلام آسان دین کیسے ہے کہ دیکھیں، جو تو منع کیا ہے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے ہی فوائد ہیں، گو کہ ہمیں ان فوائد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اندازہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کوئی تحقیق کرتا ہے، ان میں ہمارے فوائد ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا مستطاعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا عمل کرو، تو دین نے آپ کو آسانی دے دی، آپ پہ کوئی زور زبردستی اور بوجھ نہیں ڈالا۔ آپ اپنے فرائض پورے کریں، نوافل اپنی استطاعت کے مطابق ادا کریں، اور ان فرائض میں بھی آپ کو چھوٹ دی۔ اس سے زیادہ آسان دین کیا ہوگا؟ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، اس سے بھی بری حالت ہے، لیٹ کے پڑھ لیں، اس میں بھی بری حالت ہے، اشاروں سے پڑھ لیں۔ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، آج نہ رکھیں، اگلے آنوں میں، یعنی ایسی بیماری ہے، سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھا جا رہا، بعد میں ادا کر لیں۔ تو دیکھیں دین میں کتنی آسانیاں ہمیں دی گئی ہیں، اس کے باوجود ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تیسری بات سوالات۔ اچھا، یہاں پہ جو سوالات کا حکم ہے، یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سوالات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے، کہ اس وقت سوالات سے منع کیا گیا کہ کثرت سوالات بہت سارے مزید فرائض میں اضافہ کر دیتی، اس لیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ سوالات کی کثرت زیادہ نہ ہو۔ البتہ علماء نے یہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جو دین کی باتیں ہیں ان میں کثرت سوالات فائدہ مند ہی ہوتا ہے، لیکن سوال برائے سوال اور بلا وجہ سے سوال وہ پھر نقصان میں جاتے ہیں۔ آخری چیز ہے انبیاء سے مخالفت سے کیا مراد ہے؟ انبیاء سے مخالفت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، اب بعض لوگ اس کی مخالفت میں آگے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک عام سی مثال دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اب اس کے اوپر جو لوگ دلائل دیتے ہیں نہ رکھنے کے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ ہلاکت۔ اہلک الذین من قبلکم ما کثرت مسائلہم و اختلاف علی انبیائہم، اپنے انبیاء سے اختلاف نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ملنے کے بعد پھر اس کی مخالفت میں دلائل دیتے ہیں، پھر وہ ہلاک ہی ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث سے سبق، اللہ کا نام طیب ہے۔ طیب یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل نہیں قبول کرتا الا طیبا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے چونکہ وہ خود پاک ہے، تو وہ ہمارے تمام پاک باتیں قبول کرتا ہے، پاک اعمال قبول کرتا ہے، پاک صدقات قبول کرتا ہے،
پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ کا نام ہے طیب، اللہ تعالیٰ صرف پاک کو قبول فرماتا ہے۔ سفر کی مثال کیوں دی؟ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی مثال اس لیے دی ہے کہ جو سفر میں جو آدمی مسافر ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے بڑے اوقات میں سے ہے کہ اچھا اس میں علماء نے یہ بھی لکھا سفر جو بھی ہو، ایسا نہیں کہ اس کی کوئی غایت ہے، کوئی نہیں۔ آپ گھر سے نکلیں، آپ کسی بازار کی طرف جا رہے ہیں، سفر ہے، آپ گاڑی پر سوار ہیں، سفر ہے، آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، یہ سفر میں آپ نکل پڑے ہیں، تو اس میں جو آپ دعا مانگیں قبول ہوتی ہے وہ۔ تو علماء نے اس لیے یہ لکھا ہے کہ سفر کی مثال اس لیے دی کہ یہ دعا کی قبولیت کے مراحل ہیں۔ آپ دیکھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام نقشہ کھینچ دیا کہ ایک مسافر کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، جس غذا سے اس کی پرورش ہوئی وہ بھی حرام۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ حرام کھانے حرام پینے سے بچیں، اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ اگر اس حرام مال سے پرورش جس کی ہو رہی ہوگی تو پھر اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو ایسا آدمی چاہے مکے میں جا کر خانہ کعبہ کا کپڑا بھی پکڑے کھڑا رہے تو اس کی دعا نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اس کے جو دعا میں جو رکاوٹیں اس نے خود ڈالی ہوئی ہیں وہ اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جی، مشکوک اور مشتبہ سے اجتناب۔ اگلی حدیث مختصر ہے لیکن بہت اہم ہے کہ دل جس چیز کے بارے میں شک کرنے لگے نا اس کو چھوڑ دیا جائے، اور دل کو صرف یعنی اسی بات پر عمل کریں جس پر آپ کا دل آمادہ اور مطمئن ہے۔ دین میں بھی اعمال کرتے ہوئے جس چیز پر شک ہو رہا ہو نا فی الحال اس کو چھوڑ دیں اور اطمینان اور تسلی والی چیز پر عمل کریں۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں بھی جس چیز میں دل آپ کا ڈاواں ڈول ہے نا اس کو چھوڑ کے اور ایک ایسی چیز کو اپنائیں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، اطمینان میں ہو، کیونکہ دل کا شک میں رہنا آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا کر دے گا اور اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ سو چاہے دین ہو یا دنیا ہو، ہمیشہ اپنے دل کے اطمینان کا انتخاب کریں۔ دل جس چیز کے بارے میں آپ کا شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے نا اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کو اپنائیں جو آپ کے جس پر آپ کا دل مطمئن ہے لیکن ہو وہ حلال۔ سو یقیناً ہمارا دل ایسا سمجھدار ہے کہ وہ حرام چیز پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ حرام کے بارے میں ہمیں اشارے دیتا رہتا ہے، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم اپنے دل کو اتنا میلا کر لیتے ہیں کہ پھر وہ حرام کے اشارے پیدا نہیں ہوتے، وہ دل مر جاتا ہے۔ جب وہ دل مر جاتا ہے تو پھر وہ زنا کرتا ہے وہ آدمی بھی شک کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس کا دل ہی مر چکا ہے، اس کا ایمان ہی اس لیول پہ چلا گیا کہ اب وہ اس کو ہلاتا جلاتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے ہمیں رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔